بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس وقت قربانی کے احکام و مسائل کے متعلق چند باتیں عرض کرنا مقصد ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قربانی واجب ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبوب سنت ہے۔ پہلی بات قربانی کے متعلق یہ جاننی ضروری ہے کہ قربانی کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر 3 جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ میں ایک ذخیرہ کثیرہ ایسا پایا جاتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے بارے میں ارشادات قولیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ کا سنت سنیہ کا طریقہ موجود ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے جو نصاب شرط ہے وہ 5 مالوں کا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 سامان تجارت، اور نمبر 5 گھر کے اندر کوئی ایسی چیز جو زائد از ضرورت ہے، ضروریات اصلیہ سے جو زائد ہے۔ ضروریات اصلیہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا تعلق انسان کی خوراک یا لباس یا سواری یا رہائش کے ساتھ ہے، کہ جن کی وجہ سے ان 4 چیزوں میں کمی خلل خرابی آتی ہے، اور ان کے ہونے سے ان کی کمی خرابی خلل ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ضروریات اصلیہ ہیں۔ لہٰذا اس کے علاوہ جس بندے کی ملکیت میں نئی یا پرانی کوئی بھی چیزیں ایسی ہوں جن کے استعمال کی ضرورت ان چیزوں کے لیے کم پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے، تو ایسی چیزیں زائد از ضرورت ہیں، چاہے وہ برتن ہوں، چاہے وہ ٹوٹی پھوٹی گھر کی نئی پرانی کوئی اور چیزیں ہوں، چاہے وہ اپنا لباس ہو ضرورت سے زیادہ، چاہے وہ بستر ہوں، چاہے وہ فرنیچر ہو، چاہے گھر کے اندر اور کوئی مشینری چیزیں ہوں، تو وہ زائد از ضرورت ہیں۔ اسی طریقے سے رہائشی مکان کے علاوہ جس بندے کی کوئی اور پراپرٹی ہو، چاہے وہ مکانات کی شکل میں ہو، دکانوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ زرعی رقبہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ اور کسی صورت میں ہو، اسی طریقے سے سواری جو اپنے استعمال کی ہے اس سے زائد علاوہ جو گاڑیاں ہوں، یہ ساری چیزیں زائد از ضرورت ہوں گی۔ یہ جو 5 مال عرض کیے ہیں، ان 5 مالوں کا مجموعہ یا ان میں سے کوئی ایک یا ان میں سے کوئی 2 یا 3 یا 4 یا 5 ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت یا اس سے زیادہ، یا 7.5 تولہ سونے کی مالیت یا اس سے زیادہ بن گئے، تو اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ دوسری بات اور دوسرا مسئلہ قربانی کے متعلق یہ ہے کہ قربانی کن جانوروں کی جا سکتی ہے۔ تو یاد رکھیے، قربانی گائے بھینس نر اور مادہ کی جن کی عمر کم از کم 2 سال یا اس سے زیادہ ہو، اور وہ ہر قسم کے عیب سے خالی اور بری ہوں۔ نمبر 2 اونٹ، چاہے وہ کسی بھی نسل کسی بھی قسم کا ہو، اونٹ اور اس کی عمر کم از کم 5 سال ہو یا اس سے زیادہ ہو، اور وہ عیب سے خالی اور بری ہو۔ اور نمبر 3 بکری، دمبا، چھترا، بھیڑ، ان کی قربانی جائز ہے بشرطے کہ ان کی عمر 1 سال ہو، یا چھترا دمبا جو 6 مہینے یا اس سے بڑا ہو لیکن سال بھر کا یا سال بھر والوں کے برابر کا محسوس ہوتا ہو، تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔
बशर्ते कि ये हर किस्म के ऐब से पाक हों। तीसरी बात ये गुजारिश की जाएगी कि ऐब किसे कहते हैं, तो ऐब हर उस जानवर के अंदर कमी और ख़राबी को कहते हैं जिसकी वजह से या तो जानवर के जिस्मानी ज़हरी अज़ा के अंदर नक्स आए, जैसे किसी का सींग था और नहीं है, दुम था और कट गया, कान था और कट गया, तो इस तरीके से उज़्व के अंदर कमी जिसमें कम अज़ कम 1/3 हिस्सा या इससे ज़्यादा कट जाए। और इसी तरीके से या थन हैं मादा के, 2 थन वालों का 1 थन काम छोड़ जाए, 4 थन वालों के 2 थन काम छोड़ जाएं, तो फिर इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ये आज़ा के अंदर कमी की मिसालें हैं। और ऐब की दूसरी तारीफ़ ये है कि ऐब हर वो नक्स जानवर का शुमार किया जाएगा जिसकी वजह से ताजरों जानवरों की खरीदो फरोख्त करने वाले लोगों की निगाह में उसकी कीमत कम पड़ जाती हो, कम हो जाती हो, तो उसको भी ऐब शुमार किया जाएगा। चौथी बात, कुर्बानी के अहकाम व मसाइल के मुताल्लिक़ ये अर्ज़ की जाएगी कि कुर्बानी सिर्फ़ पालतू जानवरों की होती है। पालतू जानवरों के अलावा हलाल जानवर भी हों, जैसे हरनी है, हरन है, गौ खर है, जंगली या दरियाई, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हलाल हैं और पालतू जानवरों के हम मिसल, हम वज़न, हम शक्ल भी लगते हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। कुर्बानी हलाल जानवरों में से पालतू जानवरों की होगी। जंगली, वहशी या दरियाई, बहरी, समुद्री ऐसे जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, जे जाए कि वो जानवर हलाल हों। छठी बात, कुर्बानी के मसाइल के मुताल्लिक़ ये अर्ज़ की जाएगी कि कुर्बानी नाम जानवर ज़बह करने का है। जानवर को ज़बह करने के बग़ैर, इराक़तुद्दम खून बहाने के बग़ैर, और वो भी खून बहाना ज़ुल्हज्जा की 10, 11, 12 इन 3 दिनों के अंदर खून बहाने का नाम ही कुर्बानी है। अगर कोई बंदा कुर्बानी की रकम किसी भी अच्छे नेक काम में लगा दे, चाहे वो हुकूकुल्लाह में से हो, चाहे वो हुकूकुल इबाद में से हो, चाहे वो मस्जिद की खिदमत हो, मदरसे की खिदमत हो, चाहे वो किसी गरीब, यतीम, मस्कीन की खिदमत हो, जैसे ही लाचार और मजबूर की हो, तो इससे कुर्बानी नहीं होगी। सदक़े का सवाब अपनी जगह पर, खिदमत खल्क़ का सवाब अपनी जगह पर, लेकिन कुर्बानी तब बनेगी जब जानवर को बाकायदा ज़बह किया जाएगा और इन्हीं 3 दिनों के अंदर किया जाएगा, तो तब वो कुर्बानी होगी, वरना कुर्बानी नहीं होगी। और इसी तरीके से कुर्बानी के मसाइल व अहकाम में से इसके अलावा जो तफसीली अहकाम व मसाइल हुई, उसमें हर साथी को अपने इलाके के उलमा से रब्ता रखना चाहिए और उलमा से मसला पूछ लेना चाहिए कि ये जानवर है, इसकी उम्र ये है, और ये जानवर है, इसके अंदर ऐब का ये मसला है, और ये बंदा है, इसकी माली हैसियत और कैफियत ये है, आया इस पर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं होगी। जैसे बहुत सारे मुतअद्दिद भाई इकट्ठे होते हैं, 2, 3, 4, उनका खाना पीना, नफ़ा नुकसान इकट्ठे होता है, तो बसा औक़ात वो समझ बैठते हैं कि बस सबकी तरफ से एक ही कुर्बानी काफ़ी है, हालांकि ऐसा कतन नहीं है। इसी तरीके से बहुत बेटे बाप के साथ इकट्ठे होते हैं, तो बसा औक़ात वो ये समझते हैं कि अब बेटे ख़ुद कमाते हैं, किसी की मुलाजमत है, किसी का और कारोबार है, हालांकि वो नफ़े नुकसान में वालिद साहब के साथ इकट्ठे हैं, शरीक हैं, तो अब वो समझते हैं शायद हम में से हर एक की अलग अलग कुर्बानी होगी। हालांकि वालिद साहब की मौजूदगी में जब तक वालिद साहब खुद अपने बेटों को अपने से नफ़े नुकसान में अलग ना कर दे, तो सारी कमाई का मालिक वालिद होता है, अंता व मालो काले अबीका के तहत। इसलिए फिर कुर्बानी अकेले वालिद पर वाजिब होती है, चाहे वो जितनी बड़ी मालियत का मालिक ही क्यों ना हो। फ़र्ज़ी तकसीम करके बच्चों की मलकियत अलग शोर नहीं की जाएगी। लेकिन अगर वालिद का साया सर से उठ गया है, वालदा अगरचे मौजूद हो या वालदा भी ना हो, सारे भाई बहन हों, तो
اب ان کی فرضی تقسیم کی جائے گی کہ دیکھا جائے گا جو ان کا مجموعہ اثاثہ ہے، اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو ہر ایک کی ملکیت میں اگر نصاب کی بقدر یا اس سے زیادہ آ جاتا ہے تو پھر ہر ایک پر اپنی اپنی الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ قربانی کے دنوں میں یا قربانی کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قربانی کرنے والا یکم ذوالحجہ سے، بلکہ یکم ذوالحجہ کی صبح صادق ہونے سے لے کے قربانی کے ذبح ہونے تک وہ اپنے بال اور ناخن جسم کے نہ کاٹے، بلکہ اس سے پہلے ان چیزوں کو ٹھیک اور صاف کر دے، تو یہ بھی قربانی کے اعمال میں سے مستحب عمل ہے۔ اور قربانی کے جانور کو کچھ دن پہلے سے پال کے رکھنا اور اس کے ساتھ محبت اور مانوسیت کا تعلق پیدا ہو جانا اور قربانی کے جانور کی خدمت کرنا، کیونکہ اس کا کھانا پینا اور چلنا پھرنا، بول و براز، یہ ساری چیزیں قربانی کرنے والے کے نیک اعمال میں اکاؤنٹ ہوتی ہیں، توڑی جاتی ہیں، اور اس جانور کے ساتھ اتنا محبت پیدا ہو جائے کہ جب اس کو ذبح کیا جائے تو اس لیے کہا گیا کہ اول تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اگر خود اچھی طرح ذبح کرنا نہیں جانتا تو کم از کم ذبح کے وقت خود موجود رہے، تاکہ جانور کا تڑپنا پھڑکنا اس کے دل پہ اثر انداز ہو کہ میری ایک محبوب چیز ذبح کی جا رہی ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا مصداق بنے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ چھری جو جانور کی گردن پہ چلی ہے حقیقتاً یہ میرے جذبات پر، احساسات پر، میری تمناؤں پر، خواہشات پر اور میری چاہتوں پر چلی ہے، چونکہ اصل میں تو نفسانیت کو مارنا اور ذبح کرنا مقصود ہے۔ یہ قربانی کے چند وہ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے گوش گزار کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔